عمران خان نے ایک بار پھر سے بھارت سے مذاکرات اور تعلقات کی بحالی کے لیے اہم شرط دہرا دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یک طرفہ اقدام کے بعد ہمارے لیے بھارت کے ساتھ تجارت معمول پر لانا مشکل ہے، اور جب تک یہ اقدام واپس نہیں لیا جاتا انڈیا سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ کشمیریوں کی قربانیوں کے ساتھ غداری ہوگی۔ اہم معاملے پر اہم پالیسی بیان ہے، جس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انڈیا سے تعلقات کی بحالی کے معاملے پر ابہام اب ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی حیثیت بحال ہونے تک بھارت سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے، یہ کہا ہے وزیر اعظم نے۔ اہم خارجہ پالیسی بیان ہے یہ، تو کیا اس بیان نے ابہام دور کر دیا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک آپ نے پہلے ابہام کی بات کی، تو ابہام تو کبھی دور نہیں ہوگا، اور ان کے مختلف نقطۂ نظر ہیں جس سے ذریعے وہ پاکستان بھارت کے تعلقات کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر حال میں تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں، کچھ کنڈیشنز پہ چاہتے ہیں، کچھ تجارت کو فیور کرتے ہیں، تو وہ جو پوائنٹ آف ڈسپیوٹ ہے وہ تو رہے گا۔ لیکن اب ایک جنرل طریقے سے اگر آپ دیکھیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب تجارت کی بات چیت ہوئی تھی اور اب گورنمنٹ کا ایک بیان سامنے آیا تھا، تو اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا تھا، اور وہ ریئیکشن صرف کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تھا ہی، لیکن وہ عام آدمی کی طرف سے بھی ریئیکشن تھا، سوچ رکھنے والے لوگوں کی طرف سے بھی ریئیکشن تھا، جو لوگ کشمیر اور پاکستان، بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو کسی کو دیکھتے رہتے ہیں ان کی طرف سے بھی وہ ریئیکشن تھا، اور اسی خود مختاری کی تحریک جو اس کے اندر جو یو این کی قرارداد ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اب ایک تو ہے جو آپ نے کہا اس کے اسٹیٹس کو بحال کرنے کا، لیکن اس اسٹیٹس کے بحال کرنے کے ساتھ جو کشمیریوں کی کشمیر کی آزادی کی جو منشا ہے، جو ان کا سٹانس ہے، اس کو بھی ایکسپٹ کرنا بھارت کے لیے ضروری ہے، تب آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، یا آپ کسی قسم کی تجارت کا سوچ سکتے ہیں۔ ادروائز تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیچ کریں گے اس پورے کے پورے اسٹیٹس سے، تو آپ کسی بھی طریقے سے کوئی تعمیری بات چیت بھارت سے کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ جی کشمیر بنیادی مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے ڈائلاگ بھی ہوئے، دو تین آپ کو پتا ہے پانی کے اوپر بھی ڈائلاگ وجہ سے رکی ہے۔ تو میرا خیال ایک ہولسم پیکج ہے جس کے پرویو میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی بھی فارن پالیسی کے، کسی بھی ملک کی فارن پالیسی کے، وہ بڑے کلیئر کٹ ہوتے ہیں، اور ان میں ابہام یا ایمبیگوٹی یا کنفیوژن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں تو حیران ہوں کہ یہ ابہام کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا، اس کا جواب ابھی دینا باقی ہے، وہ گورنمنٹ کو ابھی دینا ہوگا کہ اس طرح کی سچویشن کہ یو اے ای کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے یو ایس میں بیٹھ کے یہ کہا کہ میں نے میڈیٹ کرایا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کشمیر پہ بھی بات ہوئی ہے، پھر ہم ٹریک 2 بھی سنتے رہے، بہت ساری باتیں ہیں ہم پروگرام میں کور بھی کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد فیبروری 2021 میں کشمیر ڈے پہ یہ کہنا کہ ہم انڈیا سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ ان سب چیزوں کی صرف یہ ایکسپلینیشن کہ آپ ایک بیان دے دیں، میرے خیال ہے یہ کافی نہیں ہے، بیکاز یہ بہت، میں نے کہا یہ اسٹریٹجک ایشو تھا بہت بڑا ہماری فارن پالیسی کا۔ اور دوسرا جواب ہمیں یہ چاہیے کہ فارن پالیسی کے کلیئر ڈائریکٹیو سے جب آپ ادھر ادھر ہوتے ہیں، اس میں قصور کس کا ہوتا ہے؟ کون ڈیویٹ کر رہا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے وزراء آپ کی بات نہیں سن رہے تھے جو انہوں نے ٹریڈ کی بات کر دی؟ کیا آپ جو باہر سے خبریں آ رہی تھیں ان کو خود ایز اے اسپینر پھینک رہے تھے، ان کا ریپل ایفیکٹ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے بعد کوئی ڈائریکشن لیں گے آپ؟ وہ تھا کیا سارا جو اتنا عرصہ 3-4 مہینے چلتا رہا ہے؟ اور خوشائند بات اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستانی میڈیا نے، پاکستانی سوسائٹی نے، پاکستان کے لوگوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کو کتنا سیریس لیتے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں کوئی قوم اسے اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح ہمیں احساس ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہسٹری میں ایک ایونٹ ہو جاتا ہے، 5 اگست کا سٹیٹس جو ادھر ادھر کرنا تھا اپنی مرضی سے انڈیا نے وہ کر دیا۔ اب وہ وہاں ڈیموگرافی بھی چینج کر رہے ہیں، ابھی وہ وہاں لینڈ اونرشپ بھی چینج کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ رجسٹریز کر رہے ہیں، ان کے پنڈت وہاں بیٹھ کے جو چیزیں ایک ریلیجس مسلم کمیونٹی میں نہیں ہونی چاہیے وہ کر رہے ہیں۔ ہر چیز وہاں کا پیٹرن جب چینج ہونے جا رہا ہے، وہاں کے اسکالرشپس ڈائریکٹ ہو رہے ہیں ٹوورڈز ہندوز یا انڈینز جو وہاں پہ نئے جا کے سیٹل ہو رہے ہیں، ایک طریقے سے نئی سیٹلمنٹس بنائی جا رہی ہیں۔ تو کیا صرف یہ بیان کافی ہے، یا آپ کی جو فارن آفس کی ڈائریکشن ہے وہ ایکٹیولی یونائٹڈ نیشنز یا باقی فورمز پہ جا کے اس کو رکوانے پہ اس کا فوکس ہونا چاہیے تھا؟ یعنی چیزوں کو مزید کلیئر ہونا چاہیے۔ اب آپ 3 سال کیا اس پہ صرف بولتے رہیں گے؟
نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ڈیموگرافی وہاں چینج ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، کیونکہ اگر اس کو آپ نہیں روکیں گے تو اس کے بعد صرف سٹیٹس تک بات نہیں رہ جائے گی، سب کچھ ہی چینج ہو جائے گا اندر کا نقشہ. سو یہ کافی نہیں ہے اور اس سے ابہام بھی کوئی دور نہیں ہوا. دس از مائی اسٹانس. دیکھیے کنفیوژن کریٹ اس لیے ہوئی کہ میں رمضان کے اندر ایک طویل بریفنگز دیکھتا ہوں دونوں طرف، اور اس کی کوئی نہ کوئی پھل جڑی، کوئی نہ کوئی جھلکی ہمیں مختلف اینکر سے ملتی رہتی ہے. اس میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے. جس طرح بھی زنیرہ یہ فرما رہی تھیں کہ ہم ایک طرف تو یہ چاہتے ہیں کہ یو اے ای والے بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میں پینٹاگون کی طرف نہیں جاتا، میں یو اے ای کے جو وزیر خارجہ ان کی بات کروں گا کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. پھر ہمارے ہی اینکرز، سینئر جرنلسٹ آ کے جب اپنی اپنی پٹاری کھولتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ باتیں بھی ہوئی ہیں. اور اس کے پورن دیش بن کر رہ گیا ہے کیونکہ اس کی سیمائیں بہت ہی بھگولک روپ سے کئی دیشوں سے ٹچ کرتی ہیں، جس سے اس کا استھان مہتوپورن ہو گیا ہے. افغانستان ایک طرف سوویت سنگھ سے بکھنڈت ہوئے راجیہ جنہیں سینٹرل ایشیا کا راج کہا جاتا ہے، جس میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان شامل ہیں، ان سے سٹتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سوویت سنگھ ہی بکھنڈت ہو کر روس اور باقی بہت سارے دیش اس میں سے بنے. تو چونکہ سینٹرل ایشیا سے افغانستان ایک طرف سٹتا ہے تو اس کو سینٹرل ایشیا کا پرویش دوار کہا جاتا ہے، اس لیے یہ مہتوپورن ہے. اور رشیا اس میں اپنی روچی دکھاتا ہے کیونکہ ان راجوں کے سے ہو کر افغانستان سے رشیا چلا آئے گا. اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ رشیا ایک سمے افغانستان پر 1980 میں قبضہ بھی کر لیا تھا، لیکن اسی سے لڑنے کے لیے پھر امریکہ اور پاکستان نے طالبانیوں کو اکٹھا کیا اور پھر